بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر المنطق کا سبق 12 ہے، 12واں سبق ہے۔ دو کلیوں میں نسبت کا بیان۔ 4 طرح کی نسبت ہوتی ہے، وہ چاروں نسبتیں ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی سے متعلقہ تمرین کو حل کریں گے۔ تو دیکھیں، یہ سوال ہے امثلہ ذیل کلیوں میں نسبت بتاؤ۔ تو یہ کل 11 مثالیں ہیں جن میں 2 کلیاں ہوں گی، اور آپ نے ان 2 کلیوں میں سے ہر کلی کی دوسری کلی کے ساتھ جو نسبت اور تعلق ہے، 4 قسم کی جو نسبتیں ہیں وہ آپ نے بتانی ہیں کون سی نسبت ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر ہے حیوان فرس۔ حیوان یہ ایک الگ کلی ہے اور فرس یہ الگ کلی ہے، کیونکہ حیوان یہ بھی ایسا مفہوم ہے جو کثیرین پر صادق آتا ہے، فرس یہ بھی ایسا مفہوم ہے جو کہ کثیرین پر صادق آتا ہے۔ اب ان دونوں میں نسبت کیا ہے؟ تو ان دونوں کے اندر نسبت ہے عموم خصوص مطلق کی، کیونکہ حیوان یہ فرس کے تمام افراد پر صادق آتا ہے، تو یہ حیوان ہوگا عام مطلق، اور جو فرس ہے وہ حیوان کے تمام افراد پر صادق نہیں آتا، بعض پر صادق آتا ہے، یہ ہوگا خاص مطلق۔ اور ان دونوں کے درمیان جو نسبت ہوگی وہ عموم خصوص مطلق کی ہوگی۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، آگے ہے انسان حجر۔ ان دونوں کے درمیان نسبت ہے تباین کی، کیونکہ جو انسان کا مفہوم ہے وہ حجر کے کسی فرد پر صادق نہیں آتا، کوئی بھی پتھر ہو اس پتھر کو انسان نہیں کہا جاتا، اور اسی طرح جو حجر کا مفہوم ہے وہ انسان کے کسی فرد پر صادق نہیں آتا۔ انسان کے جو افراد ہیں زید، عمر، بکر، خالد، ان میں سے کسی کو ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ پتھر ہے، تو اس لیے ان دونوں کے درمیان نسبت تباین کی ہے، کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں، ان دونوں کو کہا جائے گا متباینین، اور نسبت ہوگا تباین کی۔ اس کے بعد آگے ہے جسم حمار۔ جسم واضح ہے، حمار گدھے کو کہتے ہیں۔ ان دونوں کے درمیان نسبت ہے عموم خصوص مطلق کی۔ نسبت کیسے ہے؟ وہ اس طرح کہ جو حمار ہے جسم اس کا بھی ہوتا ہے، تو حمار کے جتنے افراد ہیں جسم کا مفہوم ان تمام پر صادق آتا ہے، لیکن حمار کا مفہوم جسم کے افراد میں سے بعض پر صادق آتا ہے، بعض پر صادق نہیں آتا، تو اس لیے اس کو کہا جائے گا عموم خصوص مطلق۔ جسم ہوگا عام مطلق اور حمار ہوگا خاص مطلق، کیونکہ جسم کا مفہوم حمار کے ہر فرد پر صادق ہے گا۔ جو بھی گدھا ہوگا اس کا جسم تو ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہے جو بھی چیز جسم والی ہے وہ گدھا ہی ہو، ایسا نہیں ہے، بعض گدھے ہوں گے بعض گدھے نہیں ہوں گے۔ چوتھے نمبر پر ہے حیوان اسود۔ ان دونوں میں نسبت ہے عموم خصوص من وجہ۔ من وجہ نسبت کیسے ہے؟ اس لیے کہ جو حیوان کا مفہوم ہے وہ اسود کے بعض افراد پر صادق آئے گا، بعض پر صادق نہیں آئے گا۔ بعض کالے وہ حیوان ہوں گے اور بعض کالے وہ حیوان نہیں ہوں گے۔ اسی طرح جو اسود کا مفہوم ہے وہ حیوان کے بعض افراد پر صادق آئے گا، بعض پر صادق نہیں آئے گا، کہ بعض حیوان کالے ہوں گے اور بعض نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے ان دونوں کے درمیان نسبت ہے عموم خصوص من وجہ کی، کہ ایک اعتبار سے عام ہے صادق آنے کے اعتبار سے، اور ایک اعتبار سے خاص ہے صادق نہ آنے کے اعتبار سے۔ نمبر 5 ہے جسم نامی شجر نخل۔ جسم نامی بڑھنے والا جسم، اور شجر نخل، نخل کہتے ہیں کھجور کو، کھجور کا درخت، ان دونوں کے درمیان جو نسبت ہے وہ نسبت بھی عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے۔ دیکھیں، جو بھی درخت ہوگا کھجور کا وہ جسم نامی ضرور ہوگا، بڑھنے والا ضرور ہوگا، تو جسم نامی کا جو مفہوم ہے وہ شجر نخل کے ہر فرد پر صادق آئے گا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ جو بھی بڑھنے والا جسم ہوگا وہ شجر نخل ہی ہوگا، ایسا نہیں ہے، بعض تو شجر نخل ہوں گے اور بعض شجر نخل نہیں ہوں گے۔ تو شجر نخل ہوگا خاص مطلق، کہ وہ پہلی کلی کے بعض افراد پر صادق آ رہا ہے، بعض پر صادق نہیں آ رہا، اور جسم نامی یہ ہوگا عام مطلق، کہ یہ دوسری کلی کے ہر فرد پر صادق آ رہا ہے، تو اس میں نسبت ہوگی عموم خصوص مطلق کی۔ اس کے بعد آگے ہے حجر جسم۔ حجر پتھر کو کہتے ہیں، جسم وجود کو کہتے ہیں۔ ان دونوں کے درمیان نسبت بھی عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے۔ دیکھیں، ہر پتھر وہ جسم والا ضرور ہوگا، تو جسم کا مفہوم حجر کے ہر فرد پر صادق آئے گا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہر جسم یہ حجر بھی ہو۔ بعض جسم وہ تو پتھر ہوں گے اور بعض جسم ایسے بھی ہوں گے جو پتھر نہیں ہیں، تو جسم بنے گا عام مطلق، کیونکہ یہ ایسا مفہوم ہے جو حجر کے پتھر کے ہر فرد پر صادق آ رہا ہے،
اور حجر ہوگا خاص مطلق کہ وہ جسم کے افراد و جزیات میں سے بعض پر صادق آ رہا ہے اور بعض پر صادق نہیں آ رہا۔ اس کے بعد آگے ہے انسان غنم، ان دونوں کے درمیان نسبت ہے تباین کی۔ غنم کہتے ہیں بکری کو، کیونکہ جو انسان کا مفہوم ہے وہ بکری کے افراد و جزیات میں سے کسی پر صادق نہیں آتا، اسی طرح جو بکری کا مفہوم ہے وہ انسان کے افراد و جزیات میں سے کسی پر صادق نہیں آتا۔ اس کے بعد اگلی مثال ہے رومی انسان، رومی کا مطلب روم کا رہنے والا، اور انسان، ان دونوں کے درمیان نسبت ہے عموم خصوص مطلق کی۔ وہ اس طرح کہ انسان کا مفہوم رومی کے ہر فرد پر صادق آئے گا، کہ روم کا رہنے والا جو بھی انسان ہوگا، انسان کا مفہوم اس پر صادق آئے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ رومی کا مفہوم انسان کے ہر فرد پر صادق آئے، بعض پر صادق آئے گا جو روم کا رہنے والے ہوں گے، اور جو روم کے رہنے والے نہیں ہیں ان پر رومی کا اطلاق نہیں ہوگا، رومی ان پر صادق نہیں آئے گا۔ تو انسان ہوگا عام مطلق اور رومی ہوگا خاص مطلق، اور ان دونوں کے درمیان جو نسبت ہے وہ عموم خصوص مطلق کی نسبت ہوگی۔ اس کے بعد آگے ہے غنم حمار، ان دونوں میں تباین ہے۔ غنم کہتے ہیں بکری کو، حمار کہتے ہیں گدھے کو۔ جو غنم کا مفہوم ہے وہ حمار کے کسی فرد پر صادق نہیں آتا، اسی طرح جو حمار گدھے کا مفہوم ہے وہ بکری کے کسی فرد پر صادق نہیں آتا۔ کسی بکری کو گدھا نہیں کہا جاتا، اسی طرح کسی گدھے کو بکری نہیں کہا جاتا۔ تو یہ دونوں متباینین ہیں اور ان دونوں میں نسبت تباین کی ہے۔ اس کے بعد آگے ہے فرس اور ساحل، ان دونوں میں نسبت ہے تساوی کی۔ فرس کہتے ہیں گھوڑے کو، اور ساحل کا مطلب ہنہنانے والا۔ دیکھیں جو گھوڑے کا مفہوم ہے وہ ساحل کے افراد و جزیات میں سے ہر فرد پر صادق آ رہا ہے، جو گھوڑا ہوگا وہ ہنہنانے والا ہوگا، اور جو ساحل کا مفہوم ہے ہنہنانے والا وہ گھوڑے کے افراد و جزیات میں سے ہر فرد پر صادق آ رہا ہے۔ تو یہ دونوں متساویین ہیں اور ان دونوں میں نسبت تساوی کی ہے۔ اس کے بعد آگے ہے حساس اور حیوان، ان دونوں میں بھی نسبت تساوی کی ہے۔ حساس کا مطلب جس کے اندر احساس کرنے کی صلاحیت ہو، جو احساس کر سکتا ہو۔ یہ جو مفہوم ہے حیوان کے ہر فرد پر صادق آتا ہے۔ حیوان کا کوئی بھی فرد ہے، بکری ہے، گھوڑا ہے، بیل ہے، ان سب کے اندر احساس ہوتا ہے، وہ مار پیٹ کو محسوس کر لیتے ہیں، کھانے پینے کو محسوس کر لیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح جو حیوان کا مفہوم ہے وہ حساس کے ہر فرد پر صادق آ رہا ہے، کیونکہ جو بھی احساس کرنے والا ہے، محسوس کرنے والا ہے، وہ حیوان لازمی ہے۔ تو اس لیے ان دونوں کے درمیان نسبت بھی تساوی کی ہے اور یہ دونوں آپس میں متساویین ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ہمارا یہ 12ویں سبق کی تمرین مکمل ہو جاتی ہے۔